میرے دوست ہیں، ان نے درخواست کی ہے، وہ بیچارے بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے، بلکہ دعا کریں کہ اللہ تمام بیمار جہاں بھی ہیں، ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، میرے پاس 2 گھر ہیں، تو آپ جب تقسیم کریں گے نا جی، تو لڑکیوں کا آدھا حصہ ہوگا، لڑکوں کا پورا ہوگا، تو اس کی قیمت کر لیں اور اس کے بعد ان کے حصے کے مطابق ان کو دے دیں۔ اب یہ تو نہیں کہ 2 گھر ہیں تو 2 کو دے دیں، باقی کیا کریں، ان کی قیمت کرنی پڑے گی کہ گھروں کی قیمت کیا ہے۔ میری والدہ کے گردوں میں پتھری ہے، اللہ تعالی شفا عطا فرمائے اور تمام امراض کا شفا دینے والا اللہ۔ اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ شفا دیتا۔ میرے آقا بھی ہمیشہ پڑھتے تھے اللہم مذہب الباس رب الناس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔ اسی طرح ایک آدمی جو ہیں وہ اسی گردوں کی تکلیف میں مبتلا تھے، ان کا بالکل پیشاب نعوذ باللہ اللہ نہ کرے بند، وہ بڑے پریشان تھے، تو انہوں نے اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگیں اور دعائیں مانگتے رہے، درود پڑھتے رہے، اسی میں سو گئے، تو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک اللہ والے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم یہ درود پڑھ کے دعا مانگو، اللہم صلی وسلم وبارک علی روح محمد فی الارواح وصلی وسلم علی قلب محمد فی القلوب وصلی وسلم علی جسد محمد فی الاجساد وصلی وسلم علی قبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی القبور۔ انہوں نے کہا یہ درود پڑھتے رہو اور دعا کرتے رہو۔ انہوں نے درود پڑھا تو الحمدللہ تکلیف بھی ختم ہو گئی، پیشاب بھی کھل گیا، گردوں نے بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ میری طبیعت خراب رہتی ہے، پریشانیاں نہیں جاتے کہ پریشانی ہر بندے کو ہوتی ہے، بعض لوگ پریشانیوں کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں، ورنہ کون ہے جس کو پریشانی نہیں؟ انبیاء پریشان نہیں رہے، اللہ کے اولیاء پریشان نہیں رہے، علماء حق پریشان نہیں رہے۔ یہ کیا ہے کہ ہر بات پہ پریشانیاں ایک زندگی کا حصہ ہیں، جیسے دن بھی ہوگا رات بھی ہوگی، خوشی بھی ہوگی راحت بھی ہوگی، غمی بھی ہوگی خوشی بھی ہوگی، تو اس لیے اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ درود شریف کثرت سے پڑھا کرو، اس کی برکت سے انشاءاللہ پریشانیاں چلی جائیں گی۔ ہم نے کسی امام کی اقتداء میں نماز پڑھی، اب ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس نے پاؤں دھوئے ہیں یا جراب پر مسح کیا ہے، اللہ قبول فرمائے، تمہیں تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں، یا تو پتہ ہو تو پھر تو نماز نہ پڑھو کہ اس نے جراب پہ مسح کیا ہے، نہیں تو بلا وجہ شک میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر یقین ہے کہ وہ جرابوں پہ مسح کرتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ مسح ان کے نزدیک ہے علی الخفین، اگر موزے ہوں چمڑے کے جن کے اندر پانی اثر نہ کر سکے۔ بہرحال یہ بزرگ لوگ تھے، ماتریدی بھی تھے، اشاعرہ بھی تھے، اللہ سب کی قبروں پہ رحمت کرے۔ ان کے کچھ مسائل ایسے ہیں جو آپ کے اور میرے سمجھنے سے بالاتر ہیں۔ ہمارے قرآن کا چوتھا حصہ ہوتا ہے کلاس میں، تو بہت سارے طالب علم ہیں جن کو وضو نہیں ہوتا۔ بہرحال وضو نہ ہو تو قرآن پکڑا تو نہ کریں، یا پھر کپڑے سے پکڑا کریں، ورنہ بالکل ہاتھ نہ لگائیں، یا اپنے کالج کو سب بچے لکھ کے دے دیں
کہ جب ہمیں قرآن کی ہماری کلاس لگتی ہے تو پہلے ہمیں وضو کرنے کی اجازت دی جائے۔ حرمین میں نماز جمعہ کی اذان جو زوال سے پہلے ہوتی ہے وہ اعلان کے لیے ہے۔ اصل اذان وہ ہے جب امام منبر پہ بیٹھتا ہے اذان ہوتی ہے، وہ زوال کے بعد ہوتی ہے۔ زوال سے پہلے تو اعلان ہے تاکہ تم تیاری کر کے پہنچ تو سکو۔ ہماری عمر بھی کافی 34 35 32 سال ہو گئی ہے، رشتے نہیں ہو رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جادو ہے، اللہ عالم بیٹی، اللہ کو پتہ ہے، ہم تو نہیں جانتے کہ جادو ہے یا نہیں ہے۔ آج حالت یہی ہے کہ جس کا رشتہ ہو جائے اس پر تو جادو نہیں ہے، جس کا نہ ہو اس کو جادو نے روکا ہوا ہے۔ یہ نہیں حالات ہیں۔ آپ 34 سال کیوں انتظار کرتی رہیں؟ آپ نے 20 سال میں کیوں نہیں رشتہ کیا؟ جب عمر بڑھ جاتی ہے رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں۔ جادو کا کیا ہے؟ کوئی جادو وادو نہیں ہوتا۔ بہرحال اگر آپ کو شبہ ہے تو سورۃ البقرہ گھر میں پڑھا کرو اور سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کرو، اللہ اچھا رشتہ نصیب کرے۔ اور اب ان آئیڈیل ویڈیل کے چکروں کو چھوڑ دیں، جو بھی غریب رشتہ ملے قبول کر لیں۔ اگر عصر کے بعد ہم طواف کریں تو مسلک حنفی میں اس کی 2 رکعت واجب الطواف مغرب کے بعد پڑھیں۔ اگر ہم مدینہ منورہ جائیں گے، اللہ نصیب فرمائے، درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں اور وہاں غسل کر کے خوشبو لگا کے پہلے حضور کی مسجد میں 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھیں، پھر ادب سے جا کر حضور کے مواجہہ شریف میں کھڑے ہوں، نہ زیادہ قریب نہ زیادہ دور، آواز نہ زیادہ بلند ہو نہ بالکل پست ہو، درمیانی آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جتنی جلدی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ پھر سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، پھر کعبے کی طرف رخ کر کے دعا اللہ سے مانگیں۔ کہتے ہیں جی بعض لوگ کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ مکہ کو جلدی چھوڑ دو، یہ تو کوئی ایسی بات، بلکہ حضور نے تو قسم کھائی تھی کہ اگر میری قوم نہ نکالتی میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا۔ تم کہتے حضور کہتے چھوڑ دو، خود بناتے رہتے ہو، گھڑتے رہتے ہو روایات حدیثیں۔ وہ تو حضرت عمر انتظامی طور پہ فرماتے تھے حج کے بعد بھی لوگ واپس جلدی جائیں، تاکہ کوئی ہجرت والا آدمی یہیں فوت ہو گیا تو اس کی تو ہجرت ناقص ہو جائے گی، اس لیے وہ جلدی۔ یہ تھوڑا ہے کہ سب کو کہتے تھے نکل جاؤ۔ ہم اے سی وغیرہ نقد اور قسط پہ دیتے ہیں، بہرحال نقد قیمت 1000 ہے، قسط پہ 13 جائز ہے۔ اگر خواب میں کوئی انسان نعوذ باللہ اپنی بھابھی کے ساتھ زنا کرتا ہے، وہ خواب ہے، حقیقت نہیں ہے، توبہ کرو، استغفار کو بتانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ بعض خبیث لوگ خواب کے ذریعے پیغام بھیجتے ہیں کہ میں تمہیں رات کو بھی یاد کر رہا ہوں۔ یہ بھی ایک شیطانی چال ہے، توبہ کرو، استغفار کرو۔ تبلیغی جماعت میں جانا کیسے؟ جا کے تجربہ کر لو، 2 دن 4 دن لگا کے دیکھ لو، اگر وہ تمہیں ڈاکہ، چوری، بے حیائی سکھائیں تو چھوڑ دو، اگر دین کا کام سکھائیں تو لگے رہو۔ تجربہ کرو نا، کہنے سے کیا ہوگا؟ بھئی طارق جمیل صاحب کچھ کہتے ہیں، کوئی علماء کچھ کہتے ہیں، آپ جانیں، علماء جانیں، وہاں کی سیاسی حالات جانیں، میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ میرے نزدیک علماء واجب الاحترام ہے، باقی علماء کی رائے میں بھی اختلاف ہوتے ہیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں۔ میں نے 4 سال پہلے عمرہ کیا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے عمرے کے اندر انڈر ویئر پہنے رکھا، آپ کو احرام باندھنے کا پتہ لگ گیا، طواف صفا کا لگ گیا، یہ پتہ نہیں لگا کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، بس دم ادا کریں۔
ہم لوگوں کو ایک مشکل پیش آئی ہے، ہم لوگ پریشان ہیں، کمپنی نے ہمیں بٹھایا ہوا ہے، کوئی 10 دن سے فیصلہ نہیں ہو رہا، 2 رکعت سب الگ الگ نماز پڑھ کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور درود شریف پڑھیں، اللہ مشکل حل کریں گے۔ اللہ ہر بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جو لوگ جمعہ کے بعد سنت نہیں پڑھتے وہ جانے، ان کا کام جانے، کسی کو اگر اللہ نے محروم کیا ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہوتا، بعض لوگ گھر میں جا کے پڑھتے ہیں، بعض لوگ مسافر ہیں، سفر میں ہیں، ان کو سنتیں معاف ہیں اس لیے وہ نہیں پڑھتے۔ تم صرف لوگوں پہ یہ سنتوں پہ نظر نہ رکھو، اپنے پر نظر رکھو کہ تم نے کیا کیا ہے۔ کعبۃ اللہ میں حجر اسود پہ عورتیں بھی بوسہ دے سکتی ہیں، لیکن احتیاط کریں، غیر مردوں کے دھکے کھانے سے بوسہ نہ دینا بہتر ہے، دور سے اشارہ کر دیں۔ مقام ابراہیم پہ عورتیں بالکل وہاں بھی نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن کوشش یہی کریں کہ غیر مردوں سے اختلاط نہ ہو۔ میری بیٹی ہے، معذور ہے، ویل چیئر پہ ہے، تو بہرحال اس کو آپ چلاتے رہیں، اسی طرف سے خود نیت کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ اس کو بھی ثواب دیں گے۔ ہو سکتا ہے اسی میں اللہ شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ میری خواہش ہے کہ آپ میرے بیٹے کا نکاح پڑھائیں۔ میرے بھائی، نکاح پڑھانے کے لیے یہاں لوگ مقرر ہوتے ہیں، معزون شرعی ہوتے ہیں، ان کے بغیر ہر کوئی نکاح نہیں پڑھا سکتا۔ البتہ حرم میں کسی پاکستانی عالم سے نکاح پڑھوائیں، ان پر پابندیاں نہیں ہوتی ہیں، وہ پڑھ دیں گے۔ یہ ہمارے جو ساتھی بیٹھے ہیں ان کو کہہ دینا، کسی عالم سے کہہ دیں گے۔ میں نے صفا مروہ تو کیا، لیکن میرا ایک چکر رہ گیا، ہو گیا الحمدللہ عمرہ، لیکن وہ ایک چکر جا کے پورا کر لو۔ پاکستان کے کچھ علاقوں میں یہ رواج ہے کہ جب میت کو دفن کر لیتے ہیں تو اس کی قبر پہ اذان دیتے ہیں، یہ بدعت ہے، ناجائز ہے۔ میت کو دفنانے سے پہلے قبر میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ جو اس نے پڑھا ہے اس کے کام آئے گا۔ میرا بھائی، میں نے اسی لیے کہا ہے کہ پاکستان کے سیاست کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کیا کرو، کیونکہ آدمی جواب تب دے جب اس کو حالات پر پوری دسترس ہو، خبر ہو، معلومات ہو، نہ ہو تو کیسے خبر دے۔ میاں اور بیوی میں علیحدگی کا فیصلہ ہو چکا ہے، بیوی گھر چلی گئی، مرد کسی بھی غیر موجودگی میں طلاق ہو جائے گی۔ اس میں موجودگی ضروری نہیں ہوتی، طلاق میں نکاح میں ضروری ہوتی۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو بیوی گھر میں ہنگامہ کھڑے کر لیتے، اس کو بننا بتائیں، چپ کر کے کر لیں۔ آپ نے ہنگامہ ضروری کرانا ہے۔ جب 6 مہینے، سال، 2 سال گزر جائیں، بچے ہو جائیں، لے کے آ جانا پہلے بیوی کے پاس کہ ان کو سنبھالو، یہ بھی تمہارے بچے ہیں۔ اللہ کے بندے، بیویاں جھگڑا کرتی کوئی نئی بات، اس کا بھی کوئی طریقہ ہے کہ بھی اس کو زبان بند کی جائے۔ کچھ لوگ ہیں کہ انہوں نے مکہ اور مدینہ سے مٹی اٹھائی ہے کہ گھر کی تعمیر میں استعمال کریں گے، بالکل ناجائز۔ سفر میں اگر ہم تیمم کریں گے، بالکل ہر نماز کے لیے تیمم کریں گے۔ تیمم کلومیٹر سے تعلق نہیں رکھتا، پانی نہ ہو تو تیمم کریں گے، پانی ہو تو تیمم نہیں کریں گے، اس کا کلومیٹر سے کیا تعلق ہے۔ اگر شیشہ سامنے دیوار پہ لگا ہوا ہے اور اس میں آدمی کی تصویر پوری نظر آتی ہے، پھر نماز نہ پڑھیں، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیں، کیونکہ نماز میں تو تم تصویر ہی دیکھتے رہو گے نا اپنی۔
ان پڑھ آدمی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کیا پڑھے؟ ہاتھ ہی نہ رکھے، کچھ نہ پڑھے، سنتا رہے، ہاتھ رکھنے سے کیا ہوگا؟ جب وہ ہے ہی جاہل، پڑھ ہی نہیں سکتا، تو کسی پڑھے ہوئے کے ساتھ بیٹھ جائے، سنتا رہے۔ خلافت عثمانیہ آئے گی اللہ عالم، مجھے کیا پتہ ہے۔ میرے اوپر بہت سارا قرضہ ہے، استغفار زیادہ کریں۔ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ جو آدمی استغفار کرتا ہے اس کے رزق کو میں بڑھا دیتا ہوں۔ حرم میں سیلفیاں بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں ناجائز۔ ہمارے ساتھ ایک خاتون تھی، گھر سے چلی ٹھیک تھی، عمرے کی نیت کی، گھر میں نفل بھی پڑھے، ایئرپورٹ پہ آئی، حید آ گیا، میقات سے احرام باندھا، نہ ہی تلبیہ پڑھا، وہ ہوٹل کے کمرے میں رہی۔ بہرحال اگر اس نے اپنے کمرے میں 2 رکعت بھی پڑھے تھے، نیت بھی کی تھی، لبیک بھی پڑھی تھی، وہ کافی ہے، پھر میقات سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اپنے گھر سے پڑھ کے آ رہی ہے۔ اب وہ بیٹھی رہے، جب پاک ہو غسل کر کے عمرہ کرے۔ اور اگر اس نے تلبیہ نہیں پڑھا تھا، نیت نہیں کی، فقط صرف 2 رکعت پڑھی تھی، تو اب عمرہ بھی کرے اور ایک دم بھی ادا کرے۔ عورتیں جب حجر اسود کو بوسہ دیتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، تو ہر آدمی اپنی اپنی عورتوں کو سمجھائے، حکومت کیا کرے؟ ہم تو 6 دن بے وقت بھول سے طواف کے 6 چکر لگاتے رہے۔ بہرحال آپ نے بڑی غلطی کی ہے، استغفار کریں، توبہ کریں، اور چکر جو کم ہیں پورے کریں۔ عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا، حج کے الگ قوانین ہیں، کسی کے اپنے بس میں نہیں ہے کہ وہ آ سکے۔ طواف کی فضیلت ایسی ہے جیسے کسی غلام کو خرید کر کے آزاد کرنے کے برابر۔ مجھے 3 سے 4 سال ہو گئے بیمار ہوں، ٹیسٹ بھی ٹھیک ہیں، بہرحال تو پھر زمزم بھی پیا کریں، اور ہر صبح کی نماز کے بعد خود ہی 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پانی میں دم کر کے پی لیا کرو۔ رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا سنت ہے، وہاں اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ ان کی دعائیں منظور فرما۔ یمانی اس لیے کہتے ہیں کہ یمن کی طرف ہے۔ اگر چپل پاک ہیں تو وہ پہن کے آپ طواف بھی کر سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ نہ پہنے جائیں، کیونکہ آج کل تو قالینیں بچھی ہوئی ہیں، خواہ خواہ قالینیں خراب کرنا کیا فائدہ ہے؟ ورنہ تو پاک ہے تو جائز ہے۔ میرا نماز میں دل نہیں لگتا، سستی آتی ہے، تو منافقوں کی علامت ہے۔ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، کہ نماز کے لیے بڑے مر کے اٹھتے ہیں۔ یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، توبہ کرو، استغفار کرو، اور اللہ کا ذکر زیادہ کرو تاکہ دل کی اصلاح ہو جائے۔ میں نے 5 عمرے کیے، تیسرے عمرے میں ٹک لگوائے ہیں، 4 میں تو میں نے ٹرینڈ کروائی، بہرحال وہ ٹک لگوائے ہیں، اس پہ دم پڑ گئی۔ جب تم 4 عمرے پہلے کر چکے تھے، باقی بچا کیا تھا کہ تم نے ٹک لگائے؟ سیدھی بات ہے کہ دم پڑ گئی، تمہیں اس طرح پھروانا چاہیے تھا۔ ہمارے والد معذور ہیں، دونوں عمرے کی نیت کیے ہیں، والد کو ویل چیئر پہ بٹھا، بالکل ویل چیئر پہ بٹھا کے طواف کرائیں، آپ کا بھی ہوگا۔ ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں، لیکن دنیا کی محبت نہیں چھوٹتی، کوئی بات نہیں، دنیا کی محبت بھی اگر دی اللہ کے لیے ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، ایک فطرت انسانی ہے، اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اگر محرم ہے، عورت ہے، تو چہرے پہ کپڑا نہ ڈالے، آگے کپڑا لٹکا لے، جیسے عورتیں گھونگھٹ نکالتی ہیں نا، کہ چہرے کو بھی نہ لگے اور پردہ بھی رہے۔ حالت احرام میں بوسہ حجر اسود کا نہ لیں تو بہتر ہے، خوشبو لگی ہوتی ہے بعض اوقات، خوشبو لگ جائے تو پھر دم پڑ جائے گی۔
وطر کا صحیح طریقہ وہی حنفی حضرات 3 رکعتیں ملا کے پڑھتے ہیں، اور حنبلی حضرات 2 پہ سلام پھیر کے 1 رکعت پڑھتے ہیں۔ پڑھتے تو وہ بھی 3 رکعتیں ہیں، صرف وہ سلام پھیرتے ہیں، حنفی سلام نہیں پھیرتے۔ ہمارے مذہب پاکستان میں بچے آتے ہیں مسجد میں بڑے شوق کے ساتھ، لیکن پہلی صف میں بیٹھ تو ان کو سمجھائیں کہ بچوں کو پیچھے بیٹھنا چاہیے، محبت سے سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، یہ نہ ہو کہ مسجد سے ہی بھاگ جائیں۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں عمرے کے لیے، طائف گئے زیارت کے لیے، راستے میں ایک ساتھی کی طبیعت خراب ہو گئی، کوئی نیت نہیں کی، واپس وہ ٹھیک ہے، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت حرم شریف میں کھلا چہرہ نہ رکھے، پردہ رکھے، باقی محرم کے بغیر اکیلے نماز پڑھ سکتی ہے۔ ایک عمرہ کرنے کے بعد بار بار عمرہ افضل ہے یا طواف؟ طواف افضل ہے۔ زندہ لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی آپ طواف کر کے ثواب بخشیں، اللہ دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا طائف جانے کا رہتا ہے، واپسی پہ احرام ضرور باندھیں، باقی وہاں کوئی خاص ایسی چیز نہیں ہے۔ مسجد ابن عباس ہے، اسی طرح بنو سعد میں بی بی حلیمہ سعدی ہے، وہ یعنی وہ جگہ ہے، اب وہ علامات تو باقی نہیں رہے۔ ایک سفر میں کتنے عمرے کریں، چاہے 100 کرو نہ کرو، نفلی عبادت ہے۔ تمام مرحومین کے لیے ایک عمرہ نہیں، ایک کے لیے ایک۔ جس وقت حرم میں نماز جنازہ ہوتی ہے تو ہم اوابین پڑھ سکتے ہیں، مجھے کیا پتہ، جنازہ تو ہر نماز کے بعد ہوتا ہے، اوابین تو صرف مغرب کے بعد ہوتی ہے۔ آپ جنازہ نہ پڑھیں اور اوابین پڑھتے رہیں، کوئی گناہ نہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جو ہے وہ دائیں ہاتھ پڑھنا، دائیں ہاتھ پڑھنا افضل ہے۔ باقی یہ نہیں ہے کہ بایاں ہاتھ کو نکال، اب انسان نے کپڑا پہننا ہے، کھانا کھانا ہے، روٹی کھانی، دائیں ہاتھ افضل یہی ہے کہ دائیں استعمال، لیکن بایاں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک آدمی جیزان سے مکے آیا، احرام نہیں پہنا، مسجد عائشہ سے احرام پہنا، نفل نہیں پڑھے، نفل نماز نہیں پڑھی، حج بھی کیا، حج تو ہو گیا، دم پڑ گئی۔ ایک صاحب کے پاس عمرے کے لیے پیسے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد میں لگا دوں یا عمرہ کروں۔ اگر آپ پہلے عمرہ کر چکے ہیں تو آپ مسجد میں لگا دیں، زیادہ بہتر ہے۔ نہیں کر چکے ہو تو عمرہ کرو۔ اولاد اپنی کمائی میں سے اپنے والدین کو خرچہ نہ دے، گناہگار بالکل گناہگار ہوں گے، کیونکہ اولاد کی کمائی تو ماں باپ کی ہوتی ہے۔ انت و مالک لابیک، حضرت فرمایا تم بھی اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے، باپ تم سے جبراً بھی لے سکتا ہے۔ عورت کو اگر ڈر ہو کہ کپڑا چہرے پہ لگ جائے گا تو کچھ نہیں ہوگا، لگ جائے گا تو خود نہ لگائے۔ اگر ہم نے کپڑا آگے لٹکا لیا لیکن وہ چہرے کو لگتا رہا، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ والدین کا اولاد پہ خرچہ باندھنا وہ والدین کی مرضی ہے، جتنا چاہے دیں، جتنا چاہے نہ دیں۔ اگر حالت احرام میں غلطی سے سر پہ کپڑا ڈال کے نماز پڑھ لی، دم تو کوئی نہیں پڑے گی، لیکن ضرورت نہیں تھی۔ جب احرام ہے تو سر پہ کپڑے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح ساتھ 2 رکعتیں جو ہیں وہ فجر کے بعد نہ پڑھیں، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ اسی طرح عصر کے بعد نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ جو لوگ کعبے کی طرف ٹانگیں لمبی کر کے لیٹ جاتے ہیں ان کے نزدیک یہ بے ادبی میں شامل نہیں ہے۔ جن کے نزدیک بے ادبی ہے وہ نہ کریں۔
ہر ملک کا اپنا اپنا رواج ہے نا. بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ جو سر کعبے کی طرف کر کے لیٹتے ہیں یہ گناہ گار ہے، جو ٹانگیں کر کے لیٹتے ہیں وہ ٹھیک ہے. پتہ ہے کیوں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں نا ایسے ٹانگیں ہیں، تو اٹھے گا تو چہرہ کعبے کی طرف ہوگا کہ نہیں، اور اگر سر کر کے لیٹے گا اٹھے گا تو کعبے کو تو پشت ہوگی. گناہ گار وہ ہے یا ہم ہیں؟ تھوڑا سا عقل تم بھی لڑا لیا کرو نا، اس لیے اعتراض نہ کیا کرو کسی پر. ویسے ہمارے ہاں چونکہ یہ چیزیں بے عزتی میں شامل ہیں، بے ادبی میں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ ایک مثال ہے، اللہ عالم صحیح ہے غلط، لوگ مثالیں گھڑتے بھی تو بہت ہیں نا، کہ ایک آدمی کسی کے گھر میں مہمان ہوا تو اس نے دیکھا کہ حضرت صاحب نے تو 5-6 روٹیاں اکیلے کھا گیا، تو اگر یہ رہ گیا تو مشکل ہو جائے گی. میں تو گھر میں ہوتی ہے 5-6 روٹیاں جو میں نے اس کو کھلا دی، بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال رات میں جب سونے لگے تو نے کہا اچھا بھائی چارپائی وغیرہ اپنی ٹھیک کر لو، کھانا کھا لیا سو جاؤ. وہ چارپائی جب ٹھیک کرنے لگا اس نے کہا اللہ کے بندے یہاں پاؤں کا رہے، ادھر تو کعبہ شریف ہے. اس نے کہا اچھا ٹھیک. اس نے چارپائی بدل دی، اور جب بدلی اس نے کہا یار تم کوئی جاہل ہو، ادھر مدینہ شریف ہے. اس نے چارپائی پھر بدل دی. انہوں نے یہاں بڑے عجیب بھی ہو گئے، یہاں تو عبد القادر جیلانی کا مدار ہے. تو انہوں نے کہا یوں کیوں نہیں کہتے کہ نکل جاؤ، ورنہ میں جہاں لٹک قد میں نہیں سو سکتا، سیدھی بات کرو بھی چلے جاؤ. مغرب کی اذان کے بعد نماز کھڑی ہونے سے پہلے اگر 2 رکعت طواف کے پڑھ لیں وہ جائز ہیں، لیکن افضل وہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو. 2 رکعت واجب جو ہیں طواف کے اگر موقع ملے حتیم میں بالکل حتیم میں پڑھنا افضل ہے، پہلے مقام ابراہیم، اور اگر وہاں موقع نہ ملے پھر حتیم. پہلی تکبیر میں ہم ثنا پڑھتے ہیں، بالکل حنفی مسلک میں یہی ہے کہ تکبیر اولیٰ کے بعد ثنا پڑھیں، پھر درود پڑھیں، پھر دعا مانگیں. باقی حنابلہ یا شواف سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، سب کی ٹھیک ہے، انشاءاللہ قبول کرے. کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہم بھی کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی، لیکن مجھے یہ بتاؤ کون سی نماز ہے جس میں فاتحہ نہیں ہوتی؟ پہلے وہ نماز تلاش کر کے مجھے بتا دو مسئلہ، پھر میں سمجھا دوں گا. کوئی ایسی نماز ہے جس میں فاتحہ نہ ہو؟ میں نے نہ پڑھی، امام نے پڑھی، نماز میں تو فاتحہ آ گئی نا، تو نماز بغیر فاتحہ کے کہاں ہے؟ میری صحت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میں بیمار ہوں تو اللہ شفا عطا فرمائے. آیت الکرسی پڑھا کریں، آخری صورتیں پڑھا کریں، اللہ پاک کی رحمت سے ڈر نہیں لگے گا. میرے دل میں غلط وسوسے آتے ہیں تو لا حول پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ. والسلام علی من اتبع الہدی، یہ کافروں کے لیے ہے کہ اگر کافروں کو، یہودیوں کو یا عیسائیوں کو خط لکھنا ہو یا ملنا ہو تو ان کو کہیں کہ سلام اس پہ ہے جس نے اللہ کے دین کی پیروی کی. پاکستان سے آ کے میں نے عمرہ کر لیا ہے، اب چند دنوں کے لیے میں بہن کے گھر میں جدے جاؤں گا، تو واپسی پہ چاہیں تو عمرہ کر سکتے ہیں، نہ کریں تو کوئی ضروری بھی نہیں. ہماری بہن کا رنگ کالا ہے اور وزن بھی زیادہ ہے تو رشتہ نہیں ہو رہا، تو اسی کے برابر کا کوئی آدمی تلاش کر لو نا جو اس سے بھی زیادہ کالا ہو اور عمر بھی اس کی زیادہ ہو، تو رشتہ ہو جائے گا. اب کالی سے کوئی گورا تو کرنے سے رہا نہ رشتہ. اللہ کے بندے دعا کرتے رہو، نصیب میں ہے تو ہو جائے گا. کیا ہے اس کالے رنگ کا؟ کیا پوری حبش، پورا سوڈان، یہ پورے افریقن ملک سارے کالے ہیں، ان کے رشتے نہیں ہوتے؟ یعنی کتنے ملک ہیں جو پورے ملک ہی کالے ہیں افریقن. دیکھا نہیں حج میں کہتے ہیں کتنی اللہ کی مخلوق آتی ہے. اچھا ان کے نزدیک وہ کالی لڑکی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے گوری سے، وہ کہتے ہیں گوری تو دھیلے کے برابر بھی نہیں ہے، ان کو کالی اچھی لگتی ہے.
تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اب انڈونیشیا کے لوگ دیکھیں 4 فٹ قد ہے، اور اسی سیرین کے لوگ دیکھیں 6 فٹ سے کم کوئی بھی نہیں ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. کالا بنائے، گورا بنائے، اچھا بنائے، نہ بنائے. رشتے بعض اوقات ان کے ہو جاتے ہیں جن کی امید بھی نہیں ہوتی، اور بعض شہزادیاں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، رشتے نہیں ہوتے. یہ اللہ کے ہاتھ میں. ایک آدمی ہے مکے میں، اگر کوئی بات ہو جائے تو کہتا ہے کہ 11 دن کے اندر موت ضرور ہوگی. کس کی؟ اس کی اپنی ہوگی یا کسی اور کی ہوگی؟ اس کو ہماری تو جب ہوگی سو ہوگی، 2 ڈنڈے مارو سر پہ، کہو اب تمہاری تو ہو نا پہلے. ہماری تو 11 دن کے بعد ہوگی نا. ہم تمہاری یہی کر دیتے ہیں جنت المعلیٰ میں دفن ہو جاؤ گے، ثواب بھی ہوگا. ارے جھوٹے لوگ لوگوں کو ڈرا کے پیسے بٹورتے ہیں. حتیم میں نفل پڑھ سکتے ہیں. عورتیں دائیں بائیں بیٹھی اس کا کوئی حرج نہیں. عورت دائیں بائیں اس نماز میں نہ ہو جیسے اب ہم عشاء پڑھیں گے. ہم بھی فرض پڑھ رہے ہیں، عورت بھی فرض پڑھی، اب نہ آگے ہو نہ دائیں بائیں ہو. اگر عورت اپنی نماز پڑھ رہی ہے، ہم اپنی پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. اگر عورت حیض کی وجہ سے نیت بھی نہیں کی، مکے آ گئی، اب پاک ہونے کے بعد عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے. عورت اگر مدینے سے احرام باندھ کے آئے، جب تک عمرہ نہ کرے بیٹھی رہے، جب پاک ہو عمرہ کرنے کے بعد جائے پاکستان. سیٹ آگے کرانے کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. میلاد کا کھانا بدعت ہے. قریبی رشتہ دار ہو یا کوئی ہو، نہیں جانا چاہیے، چونکہ آپ نہیں جائیں گے تو ان کو ہدایت ہوگی نا. اگر آپ خوشامد کر کے شریک ہوتے رہے تو وہ کیوں چھوڑیں گے؟ تبلیغ کی نیت سے جائیں میلاد میں. پہلے کبھی کیا ہی ہے تبلیغ تم نے ان کو؟ نہیں مجھے بتاؤ کہ فلاں میلاد کے موقع پہ میں گیا تھا، میں نے بڑی تبلیغ ہو. تمہیں گنجا بنا دیں گے، تبلیغ کیا کرو گے؟ تم اتنا ماریں گے کہ بال بھی نہیں چھوڑیں گے. تم ان کی مجلس میں جا کے تبلیغ کرو گے؟ تبلیغ اکیلے کی جاتی ہے، طریقے سے کی جاتی ہے. حضرت عمر نے مونچھیں رکھی تھی، بڑی مونچھیں تو نہیں تھی جیسے یہاں کے لوگ رکھتے ہیں، سنت کے مطابق رکھی ہوئی تھی، کیونکہ مونچھوں کا منڈانا منع ہے. بسم اللہ کے بغیر وضو ہو جاتا ہے؟ ہاں ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہی ہوتی ہے کہ ہر اچھے کام میں بسم اللہ پڑھے. عمرے کے لیے آیا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ خوشبو کہاں سے لگی. اس کو پتہ سے خوشبو لگی دھو ڈالے بس. حدیث کی اجازت لینا چاہتے ہیں تو میں صبح کی نماز کے بعد نیچے درس ہوتا ہے نا، انشاءاللہ وہیں آ جائیں تو میں انشاءاللہ دے دوں گا اجازت. جس کی کفالت نہیں ہو رہی 2 رکعت نماز پڑھو اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی 5 تسبیحاں پڑھ کے دعا مانگا کرو. حج میں ہم نے سے غلطی ہو گئی تھی، ہم پہ دم پڑ گیا، تو اب دم یہی مکے میں آپ دیں گے. اب آئے ہوئے ہیں مکے میں دم دے سکتے ہیں. کوئی تعلق والا ہو وہ منڈی بھی لے جائے گا. ورنہ یہ بھی ہے کہ جیسے مثلا یہ حرم سے نکلو نا تو سامنے جہاں آپ کا یہ بن داؤد کی بڑی یہ ہے، اس کے اوپر ایک دفتر ہے جمعیت الخیریہ کا، وہ بھی انتظام کر دیتے ہیں دم کا، ان کو دے دیں. ایک آدمی نے کسی غیر لڑکی سے زنا کیا، بعد میں اگر وہاں بالکل توبہ کر کے نکاح کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے. پہلے توبہ کریں دونوں، پھر اس کے بعد نکاح کریں. میں نے عصر کے بعد طواف کیا اور 2 رکعت واجب طواف بھی پڑھ لی، کوئی بات نہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو. میں نے بتایا نا میرا بھائی کی اجازت حدیث کے لیے فجر کی نماز کے بعد نیچے گراؤنڈ فلور پہ درس ہوتا ہے، درس کے بعد آپ مجھے مل لیں، انشاءاللہ اجازت دے دوں گا.
حرم میں نماز جنازہ جو ہے وہ صفا کے مقام پہ پڑھا جائے، بہرحال جہاں بھی پڑھا جائے امام کے آگے کھڑے نہ ہوں۔ ویسے میں نے جہاں تک دیکھا ہے وہ امام کے آگے دیوار ہوتی ہے، اس کے آگے سترا ہوتا ہے، کوئی آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ قرآن چومنا جو ہے، ہاں قرآن چومنا بدعت ہے، سب کے نزدیک بدعت ہے۔ اگر سنت ہوتا تو حضور پاک چومتے، سنت ہوتا تو جن نے قرآن جمع کیا ہے حضرت ابو بکر عمر عثمان چومتے۔ جو لوگ زندہ ہیں تم اپنے لیے عمرہ کر کے ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کو ثواب دے۔ عمرے کرنے کے بعد یعنی حلق سے پہلے اگر شیمپو خوشبو والا سر پہ لگاؤ گے تو دم بڑھ جائے گی۔ اگر خوشبو نہ ہو، سادہ شیمپو ہے یا سادہ صابن ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر، یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل یسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر، اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و اولاد اولادنا و بناتنا و اخواننا، اللہم یسر امورنا و امور من اوصانا واستوصانا، اللہم یسر امورنا و امور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا و مرضى المسلمین، اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا و مرضى من اوصانا و مرضى المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ جن نے بیماری کے لیے کہا ہے نہیں کہا ہے سب کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا ارحم الراحمین۔ پورے عالم میں پوری دنیا میں مساجد کی مدارس کی دین کے اداروں کی حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء حقہ کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء حقہ کو ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین۔ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کو ہنود اور یہود اور قادیانیوں کے فتنوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری قبول و منظور فرما، یا اللہ جو بچیاں بغیر رشتے کے ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو صالح بنا، یا اللہ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔